الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعط من حرمك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہ ایسی ذات ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جو ستار ہے اور غفار ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہی پوری کائنات اور ہر ذرہ کا مالک ہے. درود و سلام نازل ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے. حاضرین محترم، جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ چھڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی شہداء ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اب تک اب حضرات جانتے ہوں گے کہ 10,000 سے زائد شہید ہو چکے ہیں. نہ جانے ان ظالموں کو ان کو مارنے پر کیا مزہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ٹھیک دیتا ہے کہ جتنا مارنا ہے مار لو. ایک دن میری جب پکڑ آئے گی، جب میں مارنے میں آ جاؤں گا، پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی. ایک سبق بنا کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات سے یہی امید ہے. مگر پھر بھی مسجد اقصی کی حفاظت اور فلسطینیوں کے حق میں ہم لوگ برابر ان کی دعاؤں میں شامل رہیں. ہم اور آپ کا یہی حق بنتا ہے.
ہم کیا پوری امت مسلمہ کا پوری کائنات کے لوگوں کا حق بنتا ہے، کیونکہ تمام نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یادگار سفر، اس کی یاد تازہ ہوتی ہے، لہذا اس شہر کے لیے ہم اور آپ دعا کرتے رہیں گے۔ جب بھی وقت ملا ہمیشہ، کیونکہ 10,000 کی تعداد کوئی معمولی نہیں ہے، پیچھے 24 گھنٹے کے اندر آپ حضرات نیوز اور اس کے واٹس ایپ میں دیکھے ہوں گے، ان اسرائیلیوں نے ایک ایسے جگہ پر حملہ کیا، ان کا ٹارگٹ تھا 330 افراد یا گھروں کا قتل عام کرنا، وہاں ان پر بمباری کرنا۔ اس کے چکر میں 500 سے زائد افراد کی شہادت ہو چکی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھتے ہیں تو دل بڑا دہل جاتا ہے۔ شاید آپ حضرات نے یہ بھی سنا ہوگا، معصوم بچے اپنی ماؤں سے کہتے ہیں کہ امی جان ہمارے کانوں میں اذان دے دیں یا شہادت پڑھا دیں، آپ لوگ آرام سے رہیں، ہم لوگ فلسطین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ معصوم بچوں کی زبان سے یہ الفاظ کہ شہادت کے لیے تیار ہے، اپنے ماؤں سے کہتے ہیں کہ کانوں میں شہادت کلمہ پڑھا دیں۔ یہ جذبہ اور شوق ایمانی ولولہ بھی ہے فلسطینیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام کی حفاظت فرمائے۔ جو بے گھر ہو گئے ہیں اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ الغرض حاضرین محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور کردار کے بارے میں بتانا ضروری سمجھوں گا، اسی لیے کہ آج یہ معاشرہ پورا امت مسلمہ جس چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے وہ ہے اخلاق اور صفات اور کردار کا۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر بہت سارے انسان اس دنیا میں آئے اور بسے اور چلے گئے، ان تمام انسانوں میں سے ایک بہترین ایک مخلوق ایک انسان ایسی آئی جو لوگوں کو اخلاق، سیرت، کردار، کیریکٹر لوگوں کو بتلاتے رہے، ان کی تعلیم دیتے رہے، وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اور ان تمام میں سے اعلیٰ اور افضل با اخلاق میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، اس وقت میں عرب کے اندر بڑی بے حیائی، بدکاری، ظلم و تشدد کا دور چل رہا تھا۔ اس دور میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق اور کردار کو دکھایا، تو اس وقت میں پورا معاشرہ نبی علیہ السلام کے جان نثار بن گئے، معاشرہ بدل گیا تھا، برائیوں سے اچھائی کی طرف لوٹ کر آئے تھے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت میں ہوتی ہے، غیر بھی، دشمن بھی اپنا اس وقت ہوتا ہے جب سامنے والا اپنا اخلاق اور اپنا کردار کو دکھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق، دن بھر کے معمولات بتاؤ کیا کیا ہے اللہ کے نبی کے۔ حضرت عائشہ نے بہت پیارا جملہ کہا، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہم لوگ قرآن پڑھے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کا اخلاق تو پورا کا پورا قرآن ہے، یعنی قرآن میں جو اخلاق کے بارے میں بتلایا گیا وہ پورے اخلاق نبی کے اندر موجود ہے۔ اخلاق کا گویا خزانہ ہے نبی علیہ السلام کے اندر،
جتنے بھی صفات اور کردار ہیں تمام چیزیں نبی کے اندر موجود تھیں بیک وقت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں اگر اور بھی سننا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے 10 سال خدمت کی ہے۔ میں آج تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے مجھے اف تک نہیں کہا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ تک مجھے نہیں پوچھا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا، حالانکہ میں خادم ہوں۔ نبی علیہ السلام کا مجھ پر حق ہے، نبی نے میری تربیت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام چاہتے تو مجھے ڈانٹ سکتے تھے، مگر میں نے کبھی نبی کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نبی کو میں نے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نبی کو مجھ پر غصہ کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس مبارک صورت کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو مارے تک نہیں ہے سوائے جہاد کے۔ حضرت عائشہ اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور اخلاق کو میں اور کیا بتاؤں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی فحش و بری بات آج تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نہیں سنا ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری چیزوں کے قریب گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے نبی سے بری بات بھی کرتا، برائی بھی کرتا، نبی سے غصہ بھی کرتا، تو نبی علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ اس بات پر، اس حدیث پر اور بھی غور کرنا، نبی علیہ السلام کبھی اپنی زبان سے نہ کسی کو گالی دی، نبی علیہ السلام نہ کبھی جھوٹ بولا، نبی علیہ السلام کبھی فحش کو بری باتیں، برا کلام، گندی باتیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نہیں کیے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گالیاں دیتا ہے، فحش گو بری باتیں کرتا ہے، گندی باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ آج اس حدیث کو رکھ لیں، نبی کے اس چھوٹے سے اخلاق کا ایک نمونہ کو رکھ کر ہمارے اس دور کے نوجوان بچے اور چھوٹے بچوں کے اوپر ہم اپنا نظر کو دوڑا کر دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی انسان کے اندر اگر 4 چیزیں موجود ہیں تو سمجھو وہ منافقت کی نشانی ہے، وہ نفاق کی نشانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے پاس امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس کے پاس بات کرے یا لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہے، نبی نے فرمایا اگر یہ تمام باتیں اس بندے کے اندر موجود ہو تو اس بندے کے اندر منافق نفاق کی علامت پائی جائے گی، وہ منافق ہے، اس کی ایمان میں کمزوری پائی جائے گی۔ اب غور کریں، آج ہمارا معاشرے پر کبھی کبھی میں اس بات کو غور کر کے بتا رہا ہوں، ایسے ہی جیسا زبان میں آیا ویسا نہیں بتا رہا ہوں، آپ حضرات بھی اس پر غور کیے ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کھیلتے کھیلتے معصوم بچے جن کی زبان پر صحیح طور پر کہ شاید کلمہ زبان پر نہ آئے، مذاق میں، بات چیت میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں ایسی گالی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ گندی گالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے اور بغض و عداوت رکھتا ہے۔
نبی نے فرمایا کہ کبھی ایسی مجلس قائم نہ کرو کہ جس مجلس میں گندی باتیں، بری باتیں، فحش گو، بدکاری کی باتیں اگر اس مجلس میں ہوتی ہے تو اس مجلس سے رحمت کے فرشتے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان یہ بچے بھی آج بات میں بات چیت میں نبی علیہ السلام کی ایک عادت یہ کہ بازاروں میں اللہ کے نبی شور نہیں مچاتے۔ ہمارے نوجوان بچے، میں خاص کر انہی سے آج میرا پورا خطاب ان نوجوان بچوں سے ہوگا، اس وجہ سے کہ جب نوجوان بچے گاڑیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں، 4-5 مل کر جاتے ہیں، ایسے کھلے طور پر، عام طور پر گالیاں بکتے ہوئے چلتے ہیں، گویا کہ اس کو فیشن سمجھ کر رکھا ہے گالیاں دینا، سامنے والے بھی اس کا کوئی اثر نہیں لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی اس کا سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی، کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو وہ سامنے والے کو اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے میں خود اسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ کبھی سنے ہوں گے آپ، میں تو اپنے کانوں سے اس کو سن کر بیزار ہو چکا ہوں، کئی بار تو میں اپنے طریقے سے ان بچوں کو ملا کر سمجھا بھی چکا ہوں، ماؤں کی گالی، باپ کی گالی، بہن اور بھائیوں کی گالی، ایسے گندے گالیاں، نعوذ باللہ، جس زبان سے ابھی معصوم بچے یا بڑوں بھی ہو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے، جس زبان سے اللہ کا نام لینا ہے، اور جس زبان سے نبی علیہ السلام کا نام لینا ہے، اسی زبان سے گندی گالیوں سے آپ لگے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے اس بندے سے دور ہو کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کو ایک یہودی گالی دے رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر خاموش سن رہے تھے، جتنا سننا تھا سن چکے تو اچانک حضرت ابو بکر نے اس یہودی کو جواب دے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچنے لگے شاید اللہ کے نبی علیہ السلام میرے جواب دینے سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر، جب وہ یہودی تمہیں گالی دے رہا تھا، جب تک آپ خاموش تھے اس وقت تک فرشتے آپ کے طرف سے اس یہودی کو فرشتے جواب دے رہے تھے، جب آپ نے جواب دینا شروع کیا آپ سے وہ ناراض ہو کر فرشتے وہاں سے نکل کر چلے گئے اور میں بھی وہاں سے نکل کر چلا آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے غور کرنا، ہر بندے پر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، فرشتے ہر بندے کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک حدیث میں، ایک تفسیر کی کتابوں میں وضاحت سے یہ بات بتائی گئی، ہم اور آپ تو جانتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں موجود فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرآن پاک کے اس تفسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے فرشتے، کانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے، زبان کی حفاظت کے لیے فرشتے، ہر اعضاء کے لیے ایک فرشتوں کو اللہ مقرر کر رکھا ہے، ان تمام کے سردار یہ دائیں اور بائیں کے ہوتے ہیں۔ لہذا جب بندہ گالی، بدگویائی، غیرت، شغل خوری، ایسے گندی گالیاں اور جھوٹ بول دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے منہ کے بدبو نکلنے کی وجہ سے، جب آدمی جھوٹ بول دیتا ہے اور گالی دے دیتا ہے تو اس کی زبان سے ایک بدبو نکل آتی ہے، اس کے بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔
لہذا نبی علیہ السلام کے اخلاق یہ نہیں کہ گالیاں بکیں، اتنا کھلے عام گالیاں دیتے ہیں، ان بچوں سے یہ حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ سنیں اس حدیث پر اپنے نوجوان بچوں سے اگر کوئی گالی دیتا اور سمجھانے کی کوشش کرے، یہ نبی علیہ السلام کا پیارا نصیحت ہے، یہ اخلاق ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی کی اور کیا اخلاق بتائیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق ایسی ہیں، اللہ کے نبی بڑے عفو و درگزر، معاف کرنے کی صفت نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ ابو سفیان جو کہ مسلمانوں کا بڑا ظالم تھا، مسلمانوں کو تکلیف اور مصیبتیں پہنچاتا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی اس نے سازش کی، نبی کو طرح طرح کے طریقے سے اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا رہا، مگر فتح مکہ کے موقع پر اس ظالم کو بھی نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا، کہا کہ آج کے دن جو اس کے پاس جا کر امن رکھے گا، جو اس کے گھر میں چلا جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کے نبی سے بدتمیزی سے پیش آنے والے کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ یہ بلند اخلاق ہے نبی کے، اسی اخلاق کی بنیاد پر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی کی صفات ہے، اگر ان صفاتوں کو، ان اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو زندگی کامیاب بن جائے گی، عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں سنور جائے گا، اور عمل کرنے والا نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے والا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت جلد جنت کا فیصلہ کر لے گا، اور اس پرفتن دور میں، اس فتنے کے مصیبت کے دور میں اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے جو اخلاق عمل کیا ہے، انہی اخلاق کی تعلیم نبی نے مجھے اور آپ کو بھی دیا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑ لے، اپنے بھائی ہوں، بہن ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، دوست ہوں، جو تجھ سے رشتے کو توڑ لے تو اسے جوڑنے کی کوشش کر، وَأَعْطِ لِمَنْ حَرَمَكَ، اور جو تجھے دینے سے بند کر دے تو اسے عطا کرتے رہو۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دیا کر، یہ نبی کے بلند اخلاق ہے۔ اسی کو قرآن مجید کہتا ہے، خُذِ الْعَفْوَ، معافی کی صفت کو پیدا کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس جیسے جاہل قسم لوگوں سے دھیان اور توجہ کو ہٹا دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے۔ انہی اخلاق کی بنیاد پر آپ کا جانی دشمن بھی آپ کا جان نثار بن گیا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ذات مبارک پر ایک بوڑھی عورت کچرا لا کر پھینکا کرتی تھی، جب وہ پھینکنے کے لیے نہیں آئی تو نبی نے تیمارداری کے لیے گیا، اس تیمارداری کے اس اخلاق کو دے کر اس بوڑھیا بھی نبی سے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے ایسے واقعات، ایسے اخلاق ہیں نبی کے، ایسے پیارے چیزیں ہیں نبی کے، اگر ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہماری زندگی کامیاب بن جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے محمد آپ کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کی بنا پر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس کی بنا پر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ہیں، ان اخلاق کو اپنی زندگی میں اتارو، اسے کامیاب بناؤ۔
یہ نبی کے اخلاق بتاتے بتاتے اسی اخلاق کے موضوع پر میں آج سے 5-6 ہفتہ پہلے سفر سے پہلے میرے سفر میں جانے سے پہلے میں نے ایک موضوع لیا تھا نبی کے اخلاق پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو کر حضرت خدیجہ سے آ کر کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھے ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ضائع ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں۔ انہی اخلاق کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ باہر والے تعریف نہیں، گھر والی اپنی تعریف کرنا۔ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی تعریف کرتی ہے۔ کیا تعریف کرتے اللہ کے نبی کی؟ آپ کے اخلاق کو گناتی ہے حضرت خدیجہ۔ انک لتصل الرحیم، آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ کی صفت یہ بھی ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے اخلاق کی اور تعریف حضرت خدیجہ کرتی ہے۔ کیا تعریف کرتے اللہ کے نبی کی؟ کہتے ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تنگ دستوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ جو تنگ دست ہے، مجبور ہے، جو لاچار ہے، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور وَتُقْرِ الضَّيْفَ، آپ کی تعریف یہ ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ آپ کی تعریف اور ہی بیان کرتی ہے، فرماتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کی تعریف یہ ہے، آپ کا اخلاق یہ ہے، جو کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے آپ ان کے خلاف کھڑ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام تعریف حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی کرتی ہیں۔ اپنے گھر اپنے شوہر کی تعریف کرنا، حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی تعریف کرتی ہے۔ ان پورے تعریفات میں سے میں 2 اخلاق کو آپ کی خدمت میں بتا چکا ہوں۔ ایک پڑوسی، ایک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور اسی طرح مزدوروں کے تعلق سے بتا چکا ہوں۔ آج اللہ کے نبی کے تیسری تعریف، تیسرا اخلاق وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ یہ مہمان نواز ہونا، مہمان کی خاطرداری کرنا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا اعزاز و اکرام کرتے، آنے والے کو یہ کہتے کہ وہ اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کی خدمت کرنا یہ نبی کی صفت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ نبی نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو سلام کا جواب دے۔ نبی نے 2 تعریفیں بیان کی، بہترین آدمی کی صفت کھانا کھلانا، چاہے کھانا تم فقیر کو کھلانا، محتاجوں کو کھلانا نہیں، تم کسی مالدار کو بھی کھلاؤ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور سلام کا جواب دیا کرو، سلام کا جواب بڑی اہمیت۔ نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ ضروری نہیں کہ بڑے چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑا کو سلام کرے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارا اخلاق کو دیکھے. اللہ کے نبی راستے سے گزرتے، اگر بچے کھیلتے رہتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کو سلام کرتے. وہ بچے کہتے، صحابہ نے کہا ہم نے کئی بار کوشش کر لیا آگے بڑھ کر ہم نبی کو سلام کرے، مگر آج تک ایسا موقع نہیں ملا ہے. اللہ کے نبی نے نہ بڑوں کو دیکھا نہ چھوٹوں کو دیکھا، اور معاشرہ بالکل الٹا ہے. اگر چھوٹا سلام نہیں کیا تو بڑا ظلم ہو گیا ہے. نبی نے فرمایا چلتا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے کو، بیٹھا ہوا آدمی چلتے ہوئے کو، سواری جانے والا پیدل جانے والے کو، پیدل جانے والا سواری کو، ہر آدمی کو سلام کرو. اس سے کیا ہوگا؟ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی. سلام مکمل پیش کرو، 30 نیکیاں اللہ تمہارے خزانے میں جمع کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں تمہارے خزانے میں. میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آج اس سنت کو بڑا معمول سمجھ لیا. نبی علیہ السلام کو اس وقت میں یہودی سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم، نعوذ باللہ، جس کے اندر لام الف جو ہے اس کو اٹھا دیتے تھے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ تم پر موت. آج اسی پر شاید ہمارے نوجوان بچے اس پر عمل کیے. جب سے فون آ گیا، میسیجز شروع ہوئے، فونوں کے اندر ہم نے سلام پیشنے کا ذریعے کو ایسا بنا کر رکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو شارٹ فارم بنا دیے. یہ ڈبل یس، اگر وہ بھی نہیں رہا یہ یس یل کے یا پورا شارٹ فارم. نبی نے سخت منع فرمایا. یہودیوں کی علامت ہے جو یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو السلام علیکم کہا کرتے تھے. نعوذ باللہ، ان چیزوں سے بڑی پرہیز کی سخت ضرورت ہے. سلام کا جواب دینے کو نبی نے کہا کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مہمان نواز نبی کی اخلاق ہیں، نبی کی صفت ہے. نبی نے فرمایا اگر کوئی اللہ پر، یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے، ہم لوگ تو پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اپنی وراثت میں بھی شامل کر لے. اتنا حقوق بتایا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ مہمانوں کا اعزاز اور اکرام کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی دنیا اور آخرت، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش ہو جائے. بری باتیں، بری مجلسیں، گندی مجلسیں، گالیوں کی مجلسیں، جھوٹ کی مجلسیں، غیبت کی مجلسیں، دھوکہ دینے والی مجلسوں سے پرہیز کرو. اس لیے کہ نبی نے فرمایا اگر یہ چیزیں نہیں تو اس کے اندر ایمان کی کمزوری کی علامت ہوگی. کیوں؟ نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی دنیا اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اگر رکھتا ہو تو یہ کام نہ کرے، اگر کمزوری ہے تو یہ کام کرنے والا ہوگا. نبی علیہ السلام نے اور کیا فرمایا؟ جو کوئی آدمی مہمان نواز ہے، آنے والے مہمان کی حاجتوں کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں خادم عطا کر دے. جنت میں خادم اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم سے اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو ہدیہ بھیجتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تحفہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحفہ مہمان ہے، کیونکہ مہمان جب آتا ہے تو رزق کو اپنے ساتھ میں لاتا ہے، اور جب مہمان جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کا مغفرت کا سبب بن جاتا ہے. مہمان رزق بھی لاتا ہے اور مہمان گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن جاتا
ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پر غور کرنا، اس کی بات کی والی حدیث میرے نوجوانوں سے خاص کر درخواست ہے۔ میں بار بار درخواست نوجوانوں سے اس لیے ہے، اگر آپ لوگ بن گئے تو پورا معاشرہ بن گیا، اگر آپ بگڑے معاشرہ نسل خراب ہو گئی۔ نبی نے فرمایا، میری امت کے لوگ جب تک لوگوں کی امانتوں کو ادا کرتے رہیں گے، اس سے خیانت نہیں کریں گے، اور میری امت کے لوگ حرام چیزوں کو حرام سمجھیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، دونوں میں تمیز کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، مہمانوں کا اعزاز و اکرام کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں خیر و برکت کا معاملہ کرے گا۔ اگر میری امت ان چیزوں کو چھوڑ دے گی، اللہ امت میں تنگ دستی کا ماحول پیدا کر دے گا۔ یہ بہت ضروری ہے نوجوانوں، حرام کو حرام سمجھو، ان نشے کی چیزوں کو، ان گندی چیزوں کو، ان جوئے کی چیزوں کو، ان نشے اور ڈرگس کی چیزوں کو چھوڑ دو۔ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آج ماحول میں بے برکتی کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے مال میں، ہماری تجارت میں، تمام چیزوں میں بے برکتیاں ہیں۔ وجہ اس لیے کہ ہم نے اس کو حرام نہیں سمجھا، آج اس کو بڑے شوق و ذوق سے لیتے ہیں، خود کے ایمان کو بھی خراب کیا، خود کے اعمال کو بھی خراب کیے، ماں باپ کی زندگی کو بھی برباد کر دیا، خود کی زندگی کو برباد کر دیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، تمام چیزیں حرام ہیں میرے نوجوانوں، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ کیا رکھا ہے اس کے اندر؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اچھا لگے گا، تھوڑی دیر میں آپ مست و مگن ہو جائیں گے، مگر آخرت میں اس کا دردناک عذاب ہوگا۔ نبی نے فرمایا خیر و برکت چھین لی جائے گی۔ آج برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے در در میں جا کر پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، مال تو کمایا جا رہا ہے مگر مال میں برکت نہیں ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس میں کوئی اثر نہیں رہا، کوئی فرق نہیں، اس کا کوئی حص نہیں رہا، لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں۔ انبیاء کی سرزمین ہے، نمازوں کے پابندی کی زمین ہے، قرآن تو ان کا دن کا مشغلہ ہے، صبح سے لے کر شام تک قرآن کی ہے، وہ سرزمین آج پیٹا جا رہا ہے، خون سے پوری زمین لال ہو چکی ہے۔ آج یہ معاشرہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام بہت کم ہو گیا ہے، نہ نمازوں کا اہتمام رہا، نہ روزوں کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ قرآن کی تلاوت کا۔ ابھی کس چیز میں مست و مگن پڑے ہیں؟ ابھی کب تک آپ کے سامنے بیٹھ کر نبی کی تعلیم بتائیں گے؟ آپ کب آئیں گے مسجد کو؟ اس مسجد کو آباد کب کریں گے؟ اپنی اخلاق کو آپ کب بنائیں گے؟ کیا فرشتے کو دیکھ کر بنائیں گے؟ کیا جب فرشتہ موت نکالنے، روح نکالنے کے لیے آئے گا، کیا فرشتے سے کہیں گے یہ 2 منٹ کا وقت دے دو، 2 منٹ کا وقت دے دو، میں نیک عمل کر کے آ جاؤں گا؟ فرشتہ ہرگز موقع نہیں دے گا۔ الی اجل مسمى، 1 منٹ، 1 لمحے کا بھی تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، اس بات کو سن لو، آ جاؤ اللہ کی طرف، رجوع کر لو، آج ہی توبہ کر لو ان گناہوں سے، ان نشیلی چیزوں سے، ان ڈرگز سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، ان حرام کاری سے بچ کر آ جاؤ۔ اللہ غفار ہے، وہ غفور الرحیم ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج وہ ملک تڑپ رہا ہے، سب مل جاؤ مسجد میں، ان کے لیے دعائیں کرو۔ آپ سب سے پہلے اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کرو، وقت قریب ہے، کبھی بھی موت کا قیامت قریب آ چکی ہے، لہذا ان چیزوں سے اگر آپ بچیں گے تو امت مسلمہ پر تم جیسے نوجوانوں کا اثر تمہارے نسلوں پر پڑے گا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکمل وضو بھی کرتا ہوں
اور نماز بھی الحمدللہ ادا کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کر لیتا ہوں، مہمانوں کا اعزاز و اکرام بھی کر لیتا ہوں، اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا ہوں، یہ سن کر نبی علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اگر تم ایسا کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم کا دروازہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ خوشخبری دی اللہ کے نبی نے اس نوجوان صحابی کو، جہنم کے راستے، جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ لہٰذا آپ سے عاجزانہ نوجوانوں سے درخواست ہے، ان جیسے غلط کاروں سے، غلط چیزوں سے بچو، اپنے دوست احباب کو بچاؤ، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، لوٹ کر آ جاؤ، نبی کے ان اخلاق کو اپناؤ۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے عاجزانہ، کبھی بازاروں میں شور نہ مچاؤ، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے نبی نے کبھی بازاروں میں فحش باتیں نہیں کی ہیں، میرے نبی نے کبھی اپنی زبان سے گالیاں نہیں دی ہے۔ نوجوانوں آپ بھی گالی مت دو، اس لیے کہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بغض و عداوت رکھتا ہے، ایسے بندوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ عاجزانہ آپ سے درخواست ہے، مسجد کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، اس مسجد کو آباد کرو، اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنی سیرت کو بناؤ، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو بناؤ۔ اگر آپ بن گئے تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی نسل بھی نیک و صالح بن کر نکل کر آئے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم اور آپ کے لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق کو اپنے زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ انہی راستوں پر ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ ان راستوں کو چھوڑ دیں گے تو کامیابی نہیں ناکامی کا سر دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔